بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی مزیدار کہانی لے کر آئی ہوں، تو چلیں آئیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ شکار کے دوران ایک بادشاہ اپنی سپاہیوں سے بچھڑ گیا، البتہ سپہ سالار ان کے ساتھ تھا۔ وہ جنگل میں بھٹک کر واپسی کا راستہ بھول گئے۔ پریشانی ان کے چہروں پہ نظر آنے لگی۔ ابھی تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ اچانک سپہ سالار چیخا، بادشاہ سلامت، وہ دیکھیں ایک جھونپڑی نظر آ رہی ہے، چلیں آئیں وہاں چلتے ہیں۔ وہ جھونپڑی کے قریب گئے تو سپہ سالار نے آواز لگائی، کوئی ہے؟ تھوڑی دیر میں ایک شخص باہر آیا۔ بادشاہ اور سپہ سالار نے جیسے ہی اس شخص کو دیکھا، حیرت کے مارے دونوں کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں۔ وہ شخص ہو بہو بادشاہ کا ہم شکل تھا۔ دونوں حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ پھر سپہ سالار نے اسے کہا، دیکھیں ہم شکار کرتے کرتے راستہ بھٹک گئے ہیں، یہاں سے نکلنے کی ہماری کوئی رہنمائی کیجیے۔ وہ شخص بولا، کیوں نہیں، مگر آپ لوگ کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، کچھ دیر میرے غریب خانے میں آرام کر لیجیے۔ ٹھیک ہے، بادشاہ سلامت یہ کہہ کے جھوپڑی کے اندر داخل ہوئے۔ چونکہ وہ بہت تھک چکے تھے، اس لیے جیسے ہی وہ آرام کے لیے لیٹے تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ سپہ سالار کی آنکھوں سے تو نیند کافی دور تھی، کیونکہ وہ بہت گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ سپہ سالار نے اس شخص کو جھونپڑی سے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ باہر آ کر وہ اس شخص سے کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے کہ تم اندر سونے والے شخص جو ہے وہ کون ہے؟ ہاں جی، کوئی امیر شخص نظر آتا ہے، وہ اس ملک کے بادشاہ ہیں۔ کیا؟ وہ حیرت سے بولا، ہاں، اور شاید تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری شکل تو ہو بہو ان سے ملتی ہے۔ اگر ان کے کپڑے تمہیں پہنا دیے جائیں تو تم تو بادشاہ لگو گے۔ کیا واقعی؟ وہ حیرت سے بولا۔ سپہ سالار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، یقیناً تم اپنی غریبی سے تنگ آ گئے ہوگے، اگر تم میری ایک بات مانو تو تم ہمیشہ کے لیے اس غربت سے نکل سکتے ہو۔ اس نے حیرت سے پوچھا، اچھا وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ تم میرے ساتھ چلو، ہم ایسا کرتے ہیں دونوں مل جاتے ہیں اور ہم کسی چیز میں بے ہوشی کی دوا ملا کر بادشاہ کو پلا دیں گے، ان کے کپڑے تمہیں پہنا دیں گے اور تمہارے کپڑے ان کو پہنا دیں گے۔ اس طرح تم بادشاہ کے روپ میں میرے ساتھ محل چلو گے اور وہاں جا کر دربار کے وزیر خاص کا منصب مجھے دلا دینا۔ بس تم بادشاہ بن کر شاہی کرسی پر بیٹھے رہنا اور سارے حکم میرے چلیں گے۔ اس طرح ہم دونوں مزے کی زندگی گزاریں گے۔ بولو منظور ہے کیا؟ وہ کچھ دیر تو سوچتا رہا اور پھر بولا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ یہ سن کر سپہ سالار کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا، چاروں طرف پرندوں کی آواز چہچہانے لگی۔ بادشاہ سلامت بیدار ہوئے تو اس شخص نے ان کے لیے ناشتے کا انتظام کیا۔ سپہ سالار نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس شخص کو اشارہ کیا۔ اس پر اس نے سر میں ہاتھ ہلا کر سر بھی ہلایا اور ہاتھ بھی ہلایا اور بولا، میں تیار ہوں۔ پھر اس نے سپہ سالار اور بادشاہ کو قہوہ پیش کیا۔ دیکھو میں ان کپڑوں میں بالکل بادشاہ لگ رہا ہوں نا؟ سپہ سالار نے نظر بھر کر اسے دیکھا اور خوش ہوتے ہوئے بولا، ارے واہ، تم تو بالکل اصلی بادشاہ لگ رہے ہو۔ پھر اس نے فوراً ہی اپنے بائیں طرف دیکھا تو بادشاہ کو غریب کے کپڑوں میں ملبوس بے ہوش پایا۔ سپہ سالار نے کہا، تم نے تو بہت عقل مندی کا فیصلہ کیا ہے۔ بادشاہ کو ہم ادھر ہی بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اب ہم محل میں راج کریں گے، چلنے کی تیاری کرو، راستہ تو تمہیں معلوم ہی ہے نا؟ یہ کہہ کر وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ محل پہنچ کر سپہ سالار نے اس سے کہا، آج شام کا جب دربار لگے گا تو تم وزیر خاص کو اس کے منصب سے ہٹا کر گرفتاری کا حکم دے دینا اور اس کی وجہ یہ بتانا کہ اس نے آپ کی غیر موجودگی میں ملکی نظام کو صحیح طرح سے نہیں سنبھالا، اور پھر وزیر خاص کے عہدے کے لیے میرا نام تجویز کر دیجئے گا۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، آپ جیسے کہیں گے میں ویسے ہی کروں گا، لیکن میرا خیال ہے یہ کام ہم کل کیوں نہ کریں تاکہ کسی کو شک نہ ہو سکے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، کل شام کو ہی یہ کام ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر سپہ سالار چلا گیا۔ شام کو دربار لگا۔ آج دربار میں معمول سے زیادہ افراد تھے۔ دربار میں تمام لوگ بادشاہ کا انتظار کر رہے تھے۔ بادشاہ سلامت جیسے ہی دربار میں حاضر ہوئے، بادشاہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، آج ہم ایک اہم فیصلہ سنانے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم ایک غدار کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔ یہ سن کر دربار میں ایک شور سا ہونے لگا، سب آپس میں گھسر پسر کرنے لگے، جبکہ سپہ سالار تو بس مسکرائے جا رہا تھا۔ کون ہے وہ غدار عالم پناہ؟ کون ہے وہ غدار؟ ایک وزیر نے پوچھا۔ بادشاہ نے ایک نظر دربار پر ڈالی اور پھر اپنا ہاتھ اٹھا کر وزیر خاص کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھ کر وزیر خاص کے تو پسینے چھوٹ گئے۔ پھر اچانک بادشاہ کا ہاتھ سپہ سالار کی طرف اٹھا
اور وہ چیخے، وہ غدار سپہ سالار جابر ہے۔ یہ سن کر دربار میں ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ سپہ سالار چیخا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عالم پناہ؟ یہ کہہ کر وہ بادشاہ کے قریب آیا اور سرگوشی میں بولا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وزیر خاص کو ہٹانے کا کہا تھا تم سے، اور تم یہ کون سا کھیل کھیل رہے ہو؟ ابھی میں سب کے سامنے تمہاری حقیقت بتا دوں گا کہ تم بادشاہ نہیں ہو بلکہ اس کے ہم شکل ہو۔ بادشاہ مسکرایا اور بولا، تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اشارہ کیا۔ سپاہی ایک شخص کو دربار میں لائے۔ سپہ سالار کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی تو اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی، کیونکہ وہ تو بادشاہ کا ہم شکل تھا۔ وہ کبھی بادشاہ کو اور کبھی اس کے ہم شکل کو دیکھتا۔ بادشاہ نے سپہ سالار سے کہا، تم حیران ہو رہے ہوگے نا کہ یہ سب کیسے ہوا؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، اصل بادشاہ میں ہی ہوں، اور وہ میرا ہم شکل غریب انسان ہے جس سے تم میری جگہ بادشاہ بنانے آئے تھے۔ جب تم نے اس شخص کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف سازشیں کی تو بظاہر تو وہ شخص مان گیا، تمہارے ساتھ مل گیا تھا، لیکن اس کے ایمان نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا۔ اس نے مجھے بے ہوش کرنے کے بجائے تمہیں قہوے میں کچھ ملا کر بے ہوش کر دیا، اور مجھے اس نے ساری حقیقت بتا دی۔ پھر جب تمہیں ہوش آیا تو تم خود جھوٹ موٹ کا بے ہوش ہو گیا تاکہ تم اسے بادشاہ سمجھ سکو۔ اس نے مجھے واپسی کا راستہ بھی سمجھا دیا تھا تاکہ میں محل میں آسانی سے پہنچ سکوں اور تمہیں مجھ پر شک نہ گزرے۔ سپہ سالار حیرانگی سے یہ سب باتیں سن رہا تھا۔ پھر بادشاہ اپنے ہم شکل سے مخاطب ہوئے اور کہا، اے نیک انسان، کیا تم بتانا پسند کرو گے کہ تم سپہ سالار کے ساتھ مل کر بادشاہ بن کر آرام کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن پھر بھی تم نے اپنا ارادہ کیسے تبدیل کر دیا؟ وہ بولا، دراصل حضور والا، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہوتی۔ میں اپنی مختصر زندگی کے لیے آخرت خراب نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی جو آپ کو دھوسا دے سکتا ہے وہ بعد میں مجھے بھی تو مروا سکتا ہے، اور ویسے بھی بے ایمانی کے سونے کے نوالے سے ایمانداری کی ایک وقت کی روٹی بہت بہتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ بادشاہ سلامت بولے، لے جاؤ اس سپہ سالار کو اور اسے زندان میں ڈال دیا جائے۔ سپاہی سپہ سالار کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے، اور بادشاہ نے اس شخص کو کافی انعام و اکرام سے نوازا اور حکم دیا کہ اس کے رہنے کے لیے ایک گھر کا بھی انتظام کیا جائے اور اسے اس کی ایمانداری کے صلے میں معقول ماہانہ وظیفہ جاری کر دیا جائے۔ جی تو آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ یقیناً اچھی لگی ہوگی۔ ہمیں اسٹوری سے ریلیٹڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنے ویوز سے آگاہ کریں۔ اس کے علاوہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔